مر جاؤں گا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے، مر جاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا، تھوڑی دور جا کر مر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا، دفن کیا۔ جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ سنو، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا آنکھیں کھول دی، میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ تم تو مر گئے تھے، اب قبر میں آنکھیں کیسے تم نے کھول دی؟ کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب بتاؤ اس میں کون کہاں حق پاؤ گے تم؟ اس جھمیلوں میں جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو چل رہا ہے، اس میں تمہیں حق کہاں ملے؟ کیسے پاؤ؟ یہ زبدۃ العلماء سے فخر العلماء سے اتنی بڑی جماعت کے ان کا عقیدہ نبی ہی نہیں بلکہ ہر ایک زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، میں کہنے لگے کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے چوسنے کی عادت رہی ہو، ممکن ہے بھائی، ہے نا؟ کہتے ہیں انگوٹھا پکڑ لیا، میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے، اور اس نے انگوٹھا چھوڑ دیا۔ یعنی اس نے جب تک یہ اقرار نہیں کروا دیا کہ میں زندہ ہوں تب تک انگوٹھا اس نے، ورنہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد اللہ مشہور بزرگ نے فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے، نہلانے والے چھوڑ چھاڑ کر چل دیے۔ اب ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ ہیں، یہ کم شیطان آ گیا اس کو، یہ تو مر گیا تھا، یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ تو کسی نے گدگدی کیوں لگانی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خیر، کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہیں پڑتی تھی، کون نہلایا ہے؟ یہاں تو مردہ اگر لے جاتے ہوئے اگر اٹھ کے بیٹھ جائے تو لوگ چارپائی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جناب عالی یہی نہیں، ہمارا باپ ہماری بیوی مرے، ہم اس کمرے میں ہی سونا گوارا کرتے ہیں، واللہ تنہا رات کو رہنا گوارا نہیں کرتے، وحشت ہوتی ہے۔ سنو تو، اور یہاں تو باقاعدے کہتے لگ رہے ہیں، ہاں ہنسنے لگے، نہلانے والے چھوڑ کے چلتی، کسی کی ہمت نہ پڑی۔ ایک اور بزرگ ان کے دوست آئے، انہوں نے ان کو غسل دیا۔ خیر، یہ نہیں، یہ بھی کئی تو واقعات چھوڑیں، یہاں تو میں کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ یہ واقعات چند نمونے میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ اس حقیقت کو سمجھو کہ کس طرح سے دین کا مذاق اور دین کا تمسخر اور شیطان نے کن کن لوگوں کو اس دائرے میں لا کر گھسیٹا ہے اور کن کن لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ایسے ماحول میں اور ایسے ظلمت اور تاریخ کے دور میں حق کی بات، توحید کی بات بتلانا میرے عزیزوں بہت ہی جو یہ شیر لانے کے برابر ہے۔ میں آپ کو کہاں کہاں لے کے چلوں، اور مجھے وہ بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد آتی ہے۔ تم بھی سن لو ذرا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا جب اردو ان کے پاس گئے تھے، کن کے پاس؟ بولو، بتوں کے پاس۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا جب ان کی خبر لی تھی؟ تو کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ تم سنتے کیوں نہیں، نا، یہ نہیں کہا کہ تم سنتے کیوں نہیں، کیا کہا؟ کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاتے اے سنتے تو تمہارے مانتے ہوں گے، سنتے، اور جب تم سنتے ہو تو ظاہر ہے بولتے بھی ہوگے، کھاتے بھی ہوگے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ امام الموحدین ہے، بتوں کی خبر لے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ تم تو سب کی دعائیں سنتے ہو نا۔ اللہ اکبر، فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ پھر جب قوم نے کہا تو کیا کہا؟ فاسألوہم ان کانوا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ پھر اور میرے عزیزوں آخر ایسی حکمت عملی حضرت ابراہیم نے اپنائی کہ قوم خود بول پڑی اور کیا کہا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اگلوا دیا نا وہیں سے، تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے ذرا بتاؤ، جو اولیاء کرام ہماری سنتے ہیں، کیا وہ ہم سے بولتے ہیں اور ہمارا کھانا بھی کھاتے ہیں؟ بولو، وہ جن سے بولتے ہیں اور جن کا کھانا کھاتے ہیں ان کی بھی سن لیتے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں اس نقطۂ توحید کو سمجھنے کے لیے توفیق من اللہ چاہیے۔ ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جسے بھلائی چاہتا ہے اسے ہی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور ورنہ یہ سمجھ نہیں آتی ہے جلدی کسی کو۔ المہم میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میں
اب جو لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیکم جو ہم قبر والوں کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس کا بھی جواب سن لو. یہ السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں نا، یہی وہ دلیل ہے جو مردوں کو سنانے کے کہنے والے بڑی شد و بد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سلام سلامتی کی دعا ہے. یہ سلام سلام تحیت نہیں جو سنا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھیا تم سلامت رہو، جیسے ہم تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. اب بتاؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو یہ تحیات پڑھتے تھے، صحابہ کی نہیں پڑھتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پلٹ کے سب کا جواب دیتے تھے. آخر صحابہ پڑھتے تھے کہ نہیں السلام علیک ایھا النبی؟ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پلٹ کے سب کے سلام کا جواب دیتے تھے. بولو مسلمانوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلام سلام دعا ہے، سلام تحیہ یعنی وہ سلام نہیں ہے جس کا جواب دینا فرض ہے. یہ سلام دعا ہے. تم سلامت رہو 1000 برس، یہ سلام دعا ہے. تو جس طرح تو اسی طرح سے خط لکھنے والا برادر مکرم یا والد گرامی خط السلام علیکم، یا پیاری امی جان السلام علیکم، یا جانے والا السلام علیکم، لکھتے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، کبھی نہیں آتا. تو اس کا جواب دینا فرض نہیں ہو. یہ دعا یہ سلام ہے نا. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہوا سلام بھی آپ خود نہیں سنتے، اور جب صحابہ پڑھتے تھے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے؟ یا جو ہم سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خود نہیں سنتے، بلکہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. پھر جب نبی کے دربار میں یہ سلام نہیں پہنچتا بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، پھر عام لوگوں سے کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ان کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جائے گا کہ یہ ڈائریکٹ سنتے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ. جب نبی کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں تو عام لوگوں کے خود نہیں سنتے. نبی چاہے قبر میں مائکرو فون لگا کے نبی نہیں سنتے. یہ بات سن لو. جب نبی کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، کون پہنچاتا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے بات بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. جھوٹی روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے. غلط بات ہے، وہ موضوع روایت ہے، اس کا اعتبار نہیں. گندی حدیث ہے. حدیث کا جھوٹ ہے، نبی کے اوپر تہمت لگائی گئی. نبی خود نہیں سنتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں. تو جب نبی کے لیے فرشتے مقرر ہو اور فرشتے پہنچاتے ہو، عام آدمی کے لیے تو فرشتے مقرر نہیں ہیں. پھر اس سے پتہ کیا چلا کہ وہ بیچارے مردے جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یا السلام علیکم دار قوم مومن، وہ بیچارے ڈائریکٹ نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سنا دیتا ہے. وہ آیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات عبد وضع في قبره تولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعاله وطاه ملكان. کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت جب اس کے دوست پلٹ کے جاتے ہیں ایسا خارج، تو وہ ان کے پیروں کی چاپ کو، جوتوں کی چاپ کو سنتا ہے، اور اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، یعنی منکر نکیر آتے ہیں وہ سوال کرنے کے لیے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے فوراً آتے ہیں. تو گویا اس کی روح تھوڑی دیر پہلے علین میں ہوتی ہے یا سجین میں، وہاں سے لوٹا کر اسے مردے کو ہوش میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ سوالوں کا جواب دے لے. اور یہ سوال و جواب اضطراری طور پر ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر مرنے والے کو سوال کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا خاص حکم ہوتا ہے کہ اس تک جاؤ اور وہ سوال و جواب اس کو. اور اس وقت جب اس کے اصحاب لوٹنے ہوتے ہیں، میرے عزیزوں، جب اس کے اصحاب لوٹتے ہوتے ہیں اس وقت وہ فرشتے آتے ہیں. کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ مردہ قبر میں دفن ہونے کے بعد یا قبر میں یا بسترے پر ابھی جنازے پہ کبھی وہاں جب لوگ دفن کرنے لے جاتے ہیں تو وہ باتیں بھی تو کرتے ہیں.